السلام علیکم، میں ہوں سید آفتاب رضوی۔ ریڈ نیوز کے پروگرام ستارے ہمارے میں آپ کو خوش آمدید۔ مجھے حرف حرف نہ لکھ کے رکھ، مجھے بس زبانی ہی یاد کر۔ تیری داستاں میں نہیں ہوں میں، مجھے دھڑکنوں میں تلاش کا۔ جی ہاں، آج ہماری مہمان ہیں پنجاب کی معروف شاعرہ عرفانہ عمر صاحبہ۔ السلام علیکم عرفانہ صاحبہ، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ جی رضوی صاحب ہم شکریہ۔ اکثر آپ کو بہت سے سیمینارز میں دیکھتے ہیں، مشاعروں میں دیکھتے ہیں، یونیورسٹی میں یہاں پہ آپ کو دیکھتے ہیں مشاعرہ پڑھتے ہوئے، تو آج آپ سے اتفاق ہوا ملاقات کا۔ بہت شکریہ۔ تو ہم چاہ رہے تھے کہ عوام کو آپ کے بارے میں مزید معلومات مل سکیں، اس لیے ہم نے آپ کو تکلیف دی، عوام بھی جاننا چاہتی تھی آپ کے بارے میں۔ تو یہ بتائیے گا، شاعری کے میدان میں کب اور کیسے قدم رکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی رضوی صاحب، جب میری عمر 9 سال تھی تو ہمارے والد صاحب کی آزاد کشمیر میں نوکری تھی، تو وہاں پہ ایک بار میں باہر بیٹھی، بڑی گراس خوبصورت سی جگہ تھی، گھاس کا میدان چھوٹا سا، وہاں پہ ایک چڑیا آ گئی اور وہ چڑیا اچھلنے کودنے لگی، تو میں نے اپنی کتاب بند کی اور میں نے چڑیا پہ ایک نظم لکھ ڈالی۔ اس چڑیا نے مجھے بہت ہی زیادہ ادھر سے مجھے سمجھ لیجئے ایک راستہ ملا، اور میں نے چڑیا پہ ایک پوری نظم لکھی، اور اس نظم پہ کو مجھ سے بڑے بھائی تھے، انہوں نے اس کو اخبار میں بھیج دیا اور وہ بچوں کے صفحے پر چھپ گئی۔ تو اس بات کی بہت خوشی ہوئی سب کو، میرے والد صاحب مٹھائی کا ڈبہ بھی لے کر آئے اور اخبار بھی ساتھ اٹھایا ہوا، اور کہتے ہیں جی مجھے بےحد خوشی ہے کہ عرفانہ کی جو نظم انہوں نے بھیجی تھی وہ اخبار میں ہی ہے۔ وہاں سے مجھے اپنی فیملی میں کافی پذیرائی ملی، حوصلہ افزائی ہوئی، وہ میری پہلی نظم تھی۔ یعنی والد صاحب نے آپ کی سپورٹ کافی کی جی 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 اس میدان میں، شاعری کے میدان جی میں۔ جی جی بالکل۔ ویسے بھی ہمارا گھرانہ ادبی گھرانہ تھا، میرے دادا حضور جو تھے وہ ایک تحریک پاکستان کے رکن بھی تھے، اور انہوں نے ایک کتاب معائنہ کشمیر بھی لکھی ہے، اور ہمارا ماحول جو تھا گھر کا وہ خاصا ادبی ماحول تھا، کافی کتابیں تھیں گھر پہ، اور میں 5ویں کلاس میں تھی غالباً جب میں نے فسانہ آزاد، ایک بہت بڑی کتاب ہے، وہ میں نے پڑھ لی گرمیوں کی چھٹیوں میں۔ اس طرح سے شروع سے ادب سے لگاؤ تھا، کتاب سے پیار تھا، محبت تھی، تو کتاب پڑھنے کا بھی شوق تھا، تو اس طرح سے ساتھ ساتھ پھر لکھنے کا شوق ہوا۔ پھر جب میں میٹرک میں آئی ہوں 10ویں کلاس میں، تو پھر میں نے ایک نعت لکھی، جو میری نعت آج بھی میری کتاب میں شامل ہے۔ وہ نعت کو بھی بڑی پذیرائی ملی اور وہ بھی چھپ گئی اخبار میں، تو اس طرح سے ماحول ایسا ملا، سپورٹ ایسی ملی کہ میرا یہ شوق جو تھا وہ بڑھتا رہا وقت کے ساتھ ساتھ۔ بہت خوب۔ تعلیمی سلسلہ کب اور کہاں سے شروع ہوا؟ جی میں جب ہم لوگ آزاد کشمیر سے سیالکوٹ آئے، جو میرا آبائی شہر ہے، وہاں پہ ہم نے 5ویں 6ٹھی 7ویں کلاس گورنمنٹ وہ اسکول تھا، 5ویں تک تو پاک ڈے ہائی اسکول سے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد ہمارا اسکول تھا مسلم ماڈل گرلز ہائی اسکول، وہاں سے میں نے میٹرک کیا، اور پھر کالج میں سیالکوٹ کالج میں ہی داخلہ لیا اور وہیں سے گریجویشن کیا، اور ساتھ ساتھ میں نے غیر نصابی جو سرگرمیاں تھیں اس میں بھرپور حصہ لیا، تقریروں میں اور مشاعروں میں اور گیمز میں بھی، ایون کہ تلاوت میں، یعنی کوئی میدان چھوڑا نہیں۔ تو ہر طرف میرا ایک شوق تھا کہ بس ہر طرف سے کچھ اللہ پاک کی مدد بھی شامل رہی، کچھ اللہ پاک نے صلاحیت عطا کی تھی، کچھ گھر والوں نے بھی ساتھ دیا، تو اس طرح سے کالج ٹائم میرا اسی طرح سے گزرا، اور پھر گریجویشن کے بعد پھر میں شادی ہو گئی، اور پھر اس کے بعد پھر بچوں کی طرف متوجہ ہو گئے فیملی کے ساتھ۔ بچپن کیسا گزرا؟ بچپن تو بڑی یادیں ہوتی ہیں، وہ کبھی بھولتا نہیں، تو کیسا گزرا آپ کی والدہ کے ساتھ، آپ کے والد کے ساتھ، آپ کے بچوں کے ساتھ، اپنے مطلب کہ اور بہن بھائیوں کے ساتھ؟ جی 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 تو وہ کیسا گزرا؟ بچپن واقعی ایک خوبصورت دور ہوتا ہے، سنہرا دور بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں،
کہ اس میں بچہ معصوم ہوتا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہوتا کسی بات کا، بلکہ لوگوں کو اس کا یا گھر والوں کو اس کا فکر ہر وقت رہتا ہے. تو اس میں یہ تھا کہ میرے بھائی بہن جو تھے وہ ماشاءاللہ ہم 7 بھائی بہن تھے، اور میں بچپن میں خاصی سنجیدہ مزاج بچی تھی، یعنی شرارت کبھی کی نہیں اور مرضی کی مالک تھی. یہ بات مجھ میں تھوڑی سی تھی، تھوڑے سارے محسوس کرتے تھے کہ یہ تھوڑی سی خود سری اس میں ہے. لیکن یہ ہے کہ میرے والد صاحب بھی اور والدہ صاحبہ بھی میری بہت سی باتیں جو وہ سمجھتے تھے کہ یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی یہ بات مان لینی چاہیے، تو وہ مان لیتے تھے. مثال کے طور پہ ہمارے کالجز میں ٹیم جایا کرتی تھی، کبھی گجرات، کبھی جہلم، کبھی سرگودا، ڈبیٹس وغیرہ کے لیے. ان دنوں بڑے بڑے اچھے مشاعرے ہوتے تھے اسٹوڈنٹ کے، آل پاکستان اسٹوڈنٹ کے ڈبیٹنگ مشاعرے وغیرہ اور کمپٹیشنز. تو میرے گھر والوں نے کبھی روکا نہیں، بلکہ وہ سپورٹ کرتے تھے. والد صاحب تو کہتے تھے کہ آپ کو ضرور جانا چاہیے. تو اسی طرح سے میری پرنسپل صاحبہ تھیں، وہ بھی کہتی تھیں آپ کا کوئی معاملہ ایسا ہے. جب میں کالج میں تھی تو میں بھائی چھوٹے تھے تو میں نے ایک بار عذر پیش کیا کہ گھر میں والدہ بیمار ہیں تو میں نہیں جا سکوں گی. تو ایون یہ پرنسپل نے کہا کہ کھانا ہم ہاسٹل سے بنا کے آپ کے گھر بھجوا دیں گے، لیکن آپ کو سرگودا جانا ہے. تو اس طرح سے اساتذہ نے بھی بہت ماشاءاللہ میرے سے محبت کا اظہار کیا ہمیشہ، تو وہ میں بھلا نہیں سکتی. اور بچپن بہت خوبصورت گزرا، بہت اچھا. بڑا گھر کا ماحول ایسا تھا، بڑے سکھاتے تھے اور ہم سیکھتے تھے. اس دور میں کوئی ایسی ایکٹیویٹی تو تھی نہیں جو وقت ضائع کرے. ہم نے اسکول سے فارغ ہونا ہے تو کوئی کتاب لے کے بیٹھ جانا ہے یا پھر بڑوں کے پاس بیٹھنا ہے. تو جو ہمارے بڑے تھے انہوں نے ہمیں جو کچھ دیا، کاش کہ ہم آج وہ اپنے بچوں کو دے سکیں. تو یہ میری ایک حسرت ہے کہ ہم اپنے اولاد کو بھی وہ تحائف تحفے دیں جو ہمیں اپنے بڑوں سے ملے. بات سے بات نکلی ابھی آپ نے کہا کہ مصروفیت آج کل بہت ہو چکی ہے. پہلے جو والدین تھے وہ اپنے بچوں کو وقت دیتے تھے. جی جی آج کی مصروفیت تبدیل ہو چکی ہیں. جی موبائل ہاتھوں میں آ گئے ہیں. ٹی وی جو ہے مشترکہ نہیں دیکھا جاتا، ہر روم میں اپنا اپنا ٹی وی ہے. جی بالکل. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس سلسلے میں؟ اصل میں رضوی صاحب یہ ایک ایسا بہاؤ ہے، اس کو ہم اب اس کے آگے بند باندھنا بہت مشکل ہے. یہ ایک فلو ہے اور یہ رک نہیں سکے گا. اس میں یہ ایثار مانگتا ہے، قربانی مانگتا ہے، وہ ہم لوگ دے نہیں سکتے. اگر ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے تو ہم بچوں کے ہاتھ سے کیسے چھین سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہم اگر تو تیار ہیں سیکریفائز کرنے کے لیے کہ ہاں جی چھوڑو، آج سے یہ رکھا موبائل اور پرانے زمانے میں لوٹ گئے. تو ایک تو اس کا جو فوائد بھی ہیں، چیز تو اچھی ہے، بری بھی نہیں ہے، لیکن اس کا استعمال جو ہے اگر ہم اس کو مثبت رنگ دیں، جیسے چھری ہے اس سے آپ پھل بھی کاٹ سکتے ہیں، اس سے آپ اور بھی بڑا کچھ کر سکتے ہیں. یعنی اس لیے چیز تو بری نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ایک ترقی کا وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، پیغامات دینے کے لیے بہت اعلیٰ چیز ایجاد ہوئی ہے. لیکن ہم نے اس کا استعمال غلط شروع کر دیا. تو اب اگر ہم اس تناظر میں دیکھیں تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم بچے کے ہاتھ سے موبائل چھین کے اسے کتاب پکڑا دیں. پہلے آپ خود کتاب پکڑ کے بیٹھیں، 2-4 گھنٹہ مطالعہ کریں، بچے کو کہیں. جب آپ نماز پڑھیں آپ یہ نہ کریں اٹھو بچوں نماز پڑھو، آپ کہیے کہ آؤ بچوں نماز پڑھیں. تو یہ مثال بننا پڑے گا بڑوں کو. لیکن مجھے لگتا نہیں کہ اب یہ فلو رک سکے گا. کتب بینی کا رجحان بڑا کم ہو گیا ہے. وہی بات آپ نے کہا کہ موبائل میں ساری چیزیں اویلیبل ہیں. اب تو ای لائبریریاں بھی موجود ہیں، اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. جی. تو اتنی مصروفیات میں سے کیسے وقت نکالا جائے؟ کوئی آپ کو آئیڈیا ہے کہ کس طرح مینیج کیا جائے کہ لوگ سارے کے سارے تو نہیں، کچھ راستہ واپسی کا تھوڑا سا ہو جس میں سفر کر کے پھر وہاں کتب بینی کی طرف آیا جائے؟ آخر آپ دیکھیں نا کتابیں بھی اب بہت مہنگی ہو گئی ہیں، ان کا خریدنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. تو لائبریریاں ہیں گورنمنٹ لیول پہ کم ہیں، تو اس طرف رجحان کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے؟ ہاں یہ ایک خاصا مشکل سوال ہے، لیکن رضوی صاحب ہمیں چاہیے کہ گورنمنٹ لیول پہ ہم ہر شہر میں
زیادہ سے زیادہ کتب خانوں کی تعمیر کریں اور ہر ایریے میں وہ قریب ہو، مطلب بہت فاصلے پہ نہ ہوں، جتنا ایریا ہے اس کے قریب قریب کتب خانے بنائے جائیں، لائبریری سے بچے فائدہ حاصل کریں. شام کا ٹائم کوئی گھنٹہ 2 گھنٹہ ان کو رکھا جائے کہ جی اسٹوڈنٹ آئیں اور مطالعہ کریں. ایکچولی یہ جو شوق ہے مطالعے کا، یہ والدین کو چاہیے، اساتذہ کو چاہیے کہ یہ ان کی سوئی ہوئی جو صلاحیت ہے بچوں کی جو مطالعے سے پرے ہو گئے، 1 یا 2 گھنٹے اگر وہ لائبریری میں گزاریں اور اپنی پسند کا لٹریچر پڑھیں، ادب سے لگاؤ کا جو ان کا تھوڑا اندر جو ان کے اندر ہیجان ہے آج کے نوجوان میں، وہ کتب بینی سے بہت کم ہو سکتا ہے. وہ جب کتب بینی ہوگی تو پھر بچہ لکھنا بھی شروع کرے گا، کیونکہ مطالعہ ہی انسان کو مائل کرتا ہے لکھنے کی طرف. تو میری تو یہی تجویز ہے کہ لائبریریاں زیادہ سے زیادہ بنائی جائیں اور اسٹوڈنٹ کو بلکہ اسکولوں میں بھی 1 آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ دیا جائے کہ ہر بچے کو ٹائم کے ساتھ لائبریری میں حاضری دے، تاکہ اس کو بیٹھنا بھی، وہ پڑھنے کے لیے بیٹھنا سیکھے. جیسے موبائل کے لیے بیٹھنا سیکھا، ویسے کتاب کے لیے بھی وہ بیٹھنا سیکھے کہ ایک جگہ بیٹھ کے میں مطالعہ کروں. اب تک کتنے شعری مجموعے آپ کے شائع ہو چکے ہیں؟ جی الحمدللہ میرے 4 شعری مجموعے منظر عام پہ آ چکے ہیں. پہلا مجموعہ جو تھا وہ 2000 میں منظر عام پہ آیا، اس کا نام تھا محبت بے زباں کیوں ہو. اور دوسرا شعری مجموعہ امر ہے یاد کا موسم، وہ 2008 میں منظر عام پہ آیا. اس کے بعد 2015 میں عشق امر بیل سہی، اور اب کوئی 4 ماہ پہلے 4-5 ماہ پہلے میری یہ چوتھی کتاب عشق بلاخیز یہ شائع ہوئی ہے، اور ماشاءاللہ 4 شعری مجموعے کی مصنفہ ہوں الحمدللہ. تو اس وقت ناظرین جو ہے یقیناً اس وقت انتظار کر رہے ہوں گے کہ آپ کا آپ کے شعر سنے جائیں، تو آپ کچھ سنا دیجیے گا. جی ضرور. رمضان کے حوالے سے میں آپ کو 2-4 ارشاد نعت کے حوالے سے ایک شعر جی. بس درود پاک ہے بھاتا مجھے، بس درود پاک ہے بھاتا مجھے، اور تو کچھ بھی نہیں آتا مجھے. بہت خوب، بہت خوب. شکریہ. اور اشعار ہیں جی. لکھیں جو حمد تو لکھتے ہیں ہم وضو کر کے، لکھیں جو حمد لکھتے ہیں ہم وضو کر کے، لکھیں جو حمد تو لکھتے ہیں ہم وضو کر کے، وضو کر کے، کہیں جو نعت تو روزے کو روبرو کر کے. واہ واہ. چٹک رہے ہیں جو غنچے مہک رہی ہے کلی، محب حبیب سے پلٹا ہے گفتگو کر کے. خوب خوب. اور شعر. یہ رنگ و نور جو پھیلا ہے آس پاس میرے، یہ رنگ و نور جو پھیلا ہے آس پاس میرے، تمہاری ذات کے انوار کی نمو کر کے. اور در بہشت پہ ٹھہرے ہیں انبیاء کرام، حضور پہنچیں گے امت کو سرخ رو کر کے. واہ واہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب کہا. آپ کے بچوں میں کوئی کسی کو رجحان پیدا ہوا شعر و شاعری کا؟ کوئی ان میں کوئی آئے آپ والی کوئی بات؟ جی ہاں جی. میرا ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ. تو جو چھوٹی بیٹی ہے وہ اس کو اردو ادب سے کافی لگاؤ ہے، اور وہ کبھی لکھتی بھی ہے. اچھا. تو پڑھتی بہت ہے، شعراء کو اس نے بہت پڑھا ہے اور مطالعہ اس کو پسند ہے. اس میں میری وہ عادت ہے تھوڑی سی. تو ویسے یہ ہے کہ جس طرح ہوتا ہے پروفیشنل، جس طرح لکھا جاتا ہے اس طرح بچوں میں نہیں ہے، لیکن بچے جو ہیں انہوں نے میرا اس معاملے میں بہت ساتھ دیا، بہت ساتھ دیا. مجھے وہ ماحول پرووائڈ کیا کہ میں جیسے 2000 میں نے پہلی کتاب میری آئی تو بچوں نے مجھے ٹائم دیا کچھ. میں نے اپنے ذاتی ٹائم سے بھی جتنی شاعری ہوئی وہ میرا ذاتی ٹائم تھا، ذاتی وقت میں سے میں نے اپنا شوق پورا کیا لکھنے کا. پاکستان میں کس کس شہر میں آپ کو مشاعرہ کرنے کا اتفاق ہوا؟ جی میرا خیال ہے پاکستان میں تو کوئی ایسا شہر نہیں ہے جہاں پہ ہم لوگ نہیں گئے پڑھنے کے لیے. کراچی، فیصل آباد،
اور اسلام آباد بھی جانا ہوا، پنڈی گجرات، اور کھاریاں اور اپنا لاہور. یہ ماشاءاللہ تمام شہروں میں مشاعرے پڑھے ہیں میں نے ماشاءاللہ. گوجرانوالہ بھی ادب کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے. بڑے بڑے آرٹسٹ جو ہیں یہاں پیدا ہوئے، لاہور میں اپنا جا کے مقام بنایا، پاکستان میں اپنا نام بنایا. ویسے آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان، آپ سارے ملک میں آپ پھری ہیں، پاکستان میں پھری ہیں، ہر شہر میں پھری ہیں. جی بالکل. کون سے شہر میں زیادہ رجحان پایا گیا کہ وہاں پہ شاعر بہت زیادہ ہوئے، یا ادب کے حوالے سے پذیرائی بڑی ہوئی، یا پنپے؟ ہاں ہاں، ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ ہمارا جو گروپ ہوتا ہے شعراء کا، وہ ایک سمجھ لیجئے کہ ایک الگ تھلگ ایک برادری ہے. ہم ایک دوسرے کو خود ہی سنتے ہیں اور داد بھی دیتے ہیں اور اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور تنقید بھی کرتے ہیں، اور صحت مند تنقید بھی ہوتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جس طرح سے میں سمجھتی ہوں کہ یہ ضروری نہیں کہ کوئی بھی شہر کوئی اجارہ داری ہے ادب پہ کسی کی. ہر جگہ ادب کا پرچار ہو رہا ہے. خاص طور پہ اب ہمارے شہر گوجرانوالہ میں، جو پہلے پہلوانوں کے شہر سے شہرت رکھتا تھا، اب اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اپنے شہر میں بہت ادبی پروگرام ہوتے ہیں. اور یقین جانیے بعض اوقات تو 3-4 جگہوں سے دعوت نامے ہوتے ہیں جہاں سوچنا پڑتا ہے کہ کس میں جائیں اور کس میں نہ جائیں. تو ادب کے حوالے سے کسی طرح بھی گوجرانوالہ پیچھے نہیں رہا ماشاءاللہ. اب تو گوجرانوالہ ایک ادبی شہر بھی ہے. پاکستان کے علاوہ آپ کو بیرون ملک مشاعرہ پڑھنے کا اتفاق ہوا؟ جی جی. کہاں پڑھا آپ نے، کس کس جگہ پڑھا؟ جی میں آپ کو بتاتی ہوں. جی آج سے کچھ سال پہلے جب میں انگلینڈ گئی ہوں تو وہاں پہ ایک تنظیم تھی بزم سخن، تو انہوں نے مجھے وہاں پہ بلایا سینٹرل گرین ووڈ سینٹرل لائبریری میں. وہاں پہ ان کا مشاعرہ ہوتا تھا ماہانہ، تو انہوں نے انوائٹ کیا. تو پھر انہوں نے جب مجھے کہا کہ آپ کیونکہ پاکستان سے تشریف لائیں آپ، لہٰذا آپ صدارت کیجئے. تو وہ آج سے کافی سال پہلے کی بات ہے. لیکن ابھی ریسنٹلی میں کوئی 2 ماہ پہلے انگلینڈ اپنی بیٹی کے پاس گئی ہوں، تو کتابیں بھی میں نے وہاں پہ چند شعراء کو دیں. تو جب انہوں نے مطالعہ کیا تو ادھر اتفاق کی بات ہے کہ ان دنوں شاعر آئے ہوئے تھے امریکہ سے بھی اور کچھ پاکستان سے. تو وہاں پہ ایک عالمی مشاعرہ جو تھا اس کا انعقاد ہوا. اس میں انہوں نے مجھے نمائندگی کا موقع دیا اور اس میں شرکت کر کے مجھے بہت خوشی ہوئی اور بڑا پذیرائی بھی ملی، اور ایک فخر سا محسوس ہوا کہ پاکستان سے جو چند شعراء تھے ان میں ایک شاعرہ بھی شامل تھی، اور ان کو انہوں نے بہت زیادہ پسند بھی کیا ان کے کلام کو، کہ اچھا لکھا، تعریف بھی کی اور شیلڈ بھی دی. تو اس طرح مجھے بھی بے حد خوشی ہوئی کہ پاکستان سے بھی نمائندگی کرتے ہوئے مجھے وہاں میں نے شرکت کی. اس کے علاوہ جو میری کتاب ہے یہ عشق بلاخیز، تو یہ اس کی تقریب وہاں پہ پاکستانی ادبی کمیونٹی فورم نے کی. تو پہلی تقریب اس کی لنڈن میں ہوئی. تو اس حساب سے میں سمجھتی ہوں کہ کتاب بڑی اچھی گڈ لک رہی کتاب بھی، کہ وہاں پہ اس کی کافی اچھی طرح سے انہوں نے اس کو یہ بڑے رونمائی کی اس کی. جی یہ بڑے اعزاز کی بات ہے گوجرانوالے کے لیے کہ گوجرانوالے کی ایک شاعرہ جو ہے وہ لندن میں مشاعرہ پڑھ کے آئی ہے. یہ ہمارے لیے بڑی گوجرانوالے کے لیے اعزاز کی بات ہے. جی شکریہ. الحمدللہ. اس کے علاوہ کوئی یادگار مشاعرہ جس کو جو بھولا نہ جا سکے؟ ہاں، جس میں بہت بڑے جیسے لکھنے والے ہیں جنہیں ہم پڑھتے آئے ہیں، جیسے احمد فراز صاحب ہیں. یہ گجرات میں روزن انٹرنیشنل ایک پروگرام ہوتا تھا 31 دسمبر کو، تو اس میں بڑے شعراء آتے تھے. تو وہ بڑا خوبصورت ایک مشاعرہ کیا انہوں نے. اس میں بہت اچھا کلام سننے کو ملا. بہت اچھے شعراء جو ہمارے سمجھ لیجئے کہ بہت بڑے شاعر ہیں. بڑے اب بعض لوگ تو اس کو متنازع بنا لیتے ہیں، بڑا شاعر کیا ہے تو چھوٹا شاعر کیا ہے. یہ بات جو ہے نا، یہ میرا خیال ہے اس پہ بحث بالکل بیکار ہے، کیونکہ وقت ثابت کر دیتا ہے کہ یہ بڑا شاعر ہے. اس کی مقبولیت خود بولتی ہے کہ میں بڑا شعر کہہ سکتا ہوں. ہمیں بتانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی کہ یہ بڑا شاعر ہے یا وہ بڑا شاعر ہے. بڑا شاعر اپنے شعر سے ہوتا ہے، اپنی نہ تو وہ اپنی شخصیت سے بڑا ہوتا ہے اور نہ وہ دولت سے بڑا ہوتا ہے، نہ وہ شہرت سے بڑا ہوتا ہے.
بڑا شاعر اپنے شعر سے، اپنے کلام سے، اپنی صلاحیت سے جب منظر عام پہ آتا ہے تو اس کو سب بلا مقابلہ بڑا شاعر تسلیم کر لیتے ہیں. تو میں ان باتوں میں اس بات کی ہی قائل ہوں. تو الحمدللہ جو گجرات میں مشاعرہ ہوا اس میں بہت اچھے شعراء تھے، منیر نیازی صاحب سے، احمد فراز، سلطان رشک اور بہت اچھے اچھے شعراء سے بہت اچھا کلام سننے کو ملا اس دور میں، اور ہم نے ان سے رہنمائی حاصل کی. یہ کہ حسد نہیں کہ فلاں اچھا لکھتا ہے تو اسے حسد شروع ہو جاتا ہے، یہ جی یہاں پہ آ گئے ہیں، منظر عام پہ آ گئے ہیں یا باہر چلے گئے ہیں تو بڑی بات نو. ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں جہاں سے کوئی اچھی بات ملے ہم اس کو اپنے زندگی میں شامل کر لیں. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی، بڑی عمدہ بات کہی. ہر بڑے آدمی کے پیچھے کوئی راز پوشیدہ ہوتا ہے، اس کی محنت جو ہے وہ اس میں ہوتی ہے. جی یہ آسانی سے بڑا آدمی نہیں بنا جی جا سکتا، بالکل یہ اس میں بالکل بڑی محنت درکار ہوتی ہے. بالکل. یہ آپ نے بالکل درست کہا. آپ شاعری میں آپ کے استاد کون ہیں؟ ہاں، جب میں نے لکھ لیا اپنے مسودہ پہلی کتاب کا تیار کیا تو مجھے تلاش تھی کوئی ایسے شاعر ہوں جو جن کے گھر بھی میں آ جا سکوں، وہ بھی میرے گھر تشریف لائیں. تو پھر مجھے پتہ بتایا گیا محترم پروفیسر اکرم رضا صاحب کا، جو گورنمنٹ کالج بوائز میں اردو پڑھاتے تھے. تو اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے، انہوں نے میری رہنمائی فرمائی اور میری پہلی کتاب انہوں نے ہی دیکھا، اس سے اصلاح بھی کی. اور اس کے بعد تھوڑا تھوڑا ساتھ ساتھ جو ہمارے شہر میں بھی کچھ لوگ ہیں ماشاءاللہ نامور شاعر ہیں، اور انہی کے ساتھ ہمارا وقت سارا گزرتا ہے. تو میں کتاب شائع کروانے سے پہلے ایک بار قابل اعتماد شعراء جو جنہیں میں مستند سمجھتی ہوں، میں ضرور انہیں ایک بار دکھاتی ہوں کہ آپ دیکھ لیں، کوئی اس میں کوئی کمی بیشی ہو تو پوری کر لیں. بہت اچھی بات. یہ بھی ایک عاجزی کا ہی بالکل 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 سر، جی ہر ایک میں یہ بات پائی بھی نہیں جاتی. بڑا خوب کہا. تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ سنا دیجئے گا. جی جی ضرور. میں آپ کو چند اشعار سناتی ہوں. چھوٹی سی خطا کی تلافی نہ کر سکے، چھوٹی سی خطا کی تلافی نہ کر سکے. خوب. چھوٹی سی ایک خطا کی تلافی نہ کر سکے، محفل میں کوئی بات اضافی نہ کر سکے. وعدہ یہی تھا ہم اسے چاہیں گے عمر بھر، وعدہ یہی تھا ہم اسے چاہیں گے عمر بھر، وعدہ کیا تو وعدہ خلافی نہ کر سکے. شعر جی جی آپ کے نظر کرتی ہوں. جی. چراغ ہاتھ میں ہے دوستی ہواؤں سے، چراغ ہاتھ میں ہے دوستی ہواؤں سے، چراغ ہاتھ میں ہے دوستی ہواؤں سے، ہے اختلاف ہمیں آپ کی اداؤں سے. غرض پرست تھے ہم شہر آ کے بھول گئے، غرض پرست تھے ہم شہر آ کے بھول گئے، جو عہد کر کے چلے پیپلوں کی چھاؤں سے. بہت خوب بہت خوب. کچھ اور سنا جی دیجیے گا. جی شعر ہے جی. نہ امر، یہ وطن کے حوالے سے ایک شعر پیش کرتی ہوں. جی. نہ امر چراغ کہن کی ہے، نہ یہ شمع ہی میرے فن کی ہے. نہ امر چراغ کہن کی ہے، نہ یہ شمع ہی میرے فن کی ہے. میرے حرف میں جو ہے روشنی، یہ چمک تو خاک وطن کی ہے. واہ اور واہ جی واہ. ایک جی بہت شکریہ، ایک غزل کے چند اشعار. جی. دیے کی لو دیوانی ہو گئی ہے، دیے کی لو دیوانی ہو گئی ہے، دیے کی لو دیوانی ہو گئی ہے، ہوا کی مہربانی ہو گئی ہے. ہوا کی مہربانی ہو گئی. رویے خود ہی سمجھانے لگے ہیں، رویے خود ہی سمجھانے لگے ہیں، وفا جھوٹی کہانی ہو گئی ہے. واہ بہت خوب. اور نئے معیار ہوں تعمیر نو ہو، نئے معیار ہوں تعمیر نو ہو، یہ دنیا اب پرانی ہو گئی ہے. سنو وہ بات مت کہنا کسی سے، سنو وہ بات مت کہنا کسی سے، جو آنکھوں کی زبانی ہو گئی ہے. بہت خوب بہت خوب. اور شعر ہے. درندوں سے بچا سکتی ہے دامن، میری گڑیا سیانی ہو گئی ہے.
رگوں میں دوڑتی پھرتی ہیں غزلیں، سو شعروں میں روانی ہو گئی ہے، امر ایسی وبا اللہ توبہ، غضب کی ترجمانی ہو گئی ہے، دیے کی لو دیوانی ہو گئی ہے، ہوا کی مہربانی ہو گئی۔ بہت خوب، بہت خوب، ماشاء اللہ۔ آپ نے ذکر تو کر دیا کن معروف شعراء سے آپ کو ملنے کا اتفاق ہوا اور کس شاعر سے متاثر ہاں ہوشا؟ جی بالکل۔ جی میرے پسندیدہ شعراء میں غالب اور احمد فراز شامل رہے ہیں، اور میں نے ان کا کافی مطالعہ کیا، میر تقی میر کو بھی پڑھا، لیکن جن کے کلام نے مجھے زیادہ متاثر کیا، اور اس میں میرا اپنا بھی رنگ جھلکتا ہے، میری شاعری میں بھی ان شعراء کا رنگ جھلکتا ہے۔ علامہ اقبال کو میں نے بہت اسٹڈی کیا ہے، بہت پڑھا ہے، اور میرے اشعار میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو آپ کی جو اقبال کی فکر اور سوچ تھی وہ اس کو تھوڑا سا نمایاں کرتے ہیں۔ اور ان کے علاوہ میں نے فراز صاحب کو کافی پڑھا اور غالب کو۔ یہ تین شعراء میرے ہمیشہ سے پسندیدہ رہے۔ جیسے اقبال کا شعر جو ہمیشہ میں نے اپنی زندگی میں رکھا سامنے، ہمیشہ وہ شعر بڑا سب پڑھتے بھی ہیں، غریبی میں نام پیدا کر، تیرا میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ تو اس شعر کی روشنی میں میری زندگی کا سفر طے ہوا۔ گھریلو خاتون ہونے کے باوجود آپ یہ کیسے مینیج کر لیتی ہیں؟ شاعری بھی کرتی ہیں اور بہت سے محفلوں میں بھی جاتے ہیں، کیسے مینیج کرتی ہیں؟ جی، دراصل عورت کا جو اللہ پاک نے اس کو جو منصب دیا ہے وہ بہت بڑا منصب ہے، اور جب منصب بڑا ہو تو اس کی ذمہ داریاں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو میری زندگی میں ہمیشہ یہ بات شامل رہی کہ میری اولین ترجیح میرا گھر اور میرے بچے، شوہر، ان کو میں نے ہمیشہ وقت دیا، اور جو میری شاعری کا وقت تھا وہ میں نے کسی کی حق تلفی نہیں کی۔ یہ جتنی شاعری ہوئی یہ ساری میں نے اپنی ذات کے وقت میں سے وقت نکالا۔ میں ہمیشہ گھر کو اور اپنی جس طرح فیملی ہوتی ہے اس کو سمجھتی ہوں کہ فیملی میں اگر آپ ایک اچھے انسان خود کو ثابت نہیں کر سکتے تو آپ ایک اچھے انسان نہیں ہیں، کیونکہ فیملی کے ساتھ ہی ہمیں زندگی بسر کرنا ہوتی ہے۔ تو میں نے اس حوالے سے کبھی کسی کی حق تلفی نہیں کی، پوری ایمانداری سے اپنے فرائض منصبی ادا کیے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں گھر کا جو جتنا بھی ذمہ داریاں ہیں میں ان کو عبادت سمجھ کے کرتی ہوں۔ جیسے میں شاعری صرف میرا شوق ہے، کیونکہ یہ صرف میرا ہی شوق ہے، تو اپنے شوق کو ہمیں کسی کے لیے سزا نہیں بنا دینا چاہیے۔ ہمارا شوق ہے ہم اس کو خود نبھائیں، اور اس ساتھ ساتھ ہم اپنے فرائض منصبی کو ادا کریں، کیونکہ ہم نے جواب دہی ہوگی، جواب دہی کا بھی وقت آنا ہے۔ شاعرہ نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتی؟ شاعرہ نہ ہوتی تو میرے گھر والے مجھے ڈاکٹر بنانے کے لیے بڑے مصر تھے، تو لیکن یہ ہے کہ جو اندر ایک پودا لگا تھا، کومپل پھوٹ رہی تھی، وہ شاعری کی طرف لے گئی، تو پھر کہیں نہ کہیں اپنے اس کا صلاحیتوں کا اظہار ہو گیا۔ کیا شاعری میں مطالعہ ضروری ہے یا زندگی کا تجربہ ہی کافی ہے؟ جو ہمارے بزرگ گزر چکے لٹریچر سے ہاں جی، ہٹ کے بات یہ ہے کہ جو ہمارے بڑے گزر چکے ہیں، بابا بلے شاہ، بابا فرید گنج، میاں محمد بخش اور سلطان باہو، یہ زیادہ پڑھے لکھے جس طرح کے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں اس طرح کے نہیں، لیکن ان کو الہامی طور پہ ان کی شاعری آئی اور وہ شاعر ہوئے۔ شاعری کے مطالعہ اس وقت ضروری ہے جب آپ کے اندر اتنی بڑی ایک اللہ نے صلاحیت تو نہیں رکھی کہ ہم بنا سوچے سمجھے کہے جائیں یا وہ دور ہو۔ کچھ شعراء ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف پرائمری تک پڑھے ہوتے ہیں، لیکن وہ ایسا خوبصورت کلام لکھتے ہیں جن سے میں مل بھی چکی ہوں۔ تو یہ ایک خدا داد صلاحیت ہے، اس میں تعلیم جو ہے وہ
شامل نہیں ہیں. لیکن آج کے دور میں کیونکہ ہم اس طرح کے ماحول میں نہیں رہتے, ہمیں ظاہرہ تعلیم حاصل کروا دی جاتی ہے, والدین ہوتے ہیں, بھائی بہن ہوتے ہیں, انہیں دیکھ کے ہم بھی تعلیم کی طرف آتے ہیں. تو تعلیم جو ہے یا مطالعہ جو ہے وہ اس کو جلا بخشتا ہے, ہمارے اندر جو صلاحیت ہے اس کو اجاگر کرتا ہے. آپ کا مطالعہ جتنا وسیع ہوگا آپ اتنا ہی اچھا اس کو ایکسپلین کر کے اپنی شاعری میں لا سکتے ہیں. تو مطالعہ تو بہت ضروری ہے. اب کسی نے مجھ سے, میری ایک دوست تھی سمینہ زرعی صاحبہ, وہ گجرانوالہ ہی میں ہوتی تھی, انہوں نے مجھ سے فرمائش کی کہ امرتا پریتم کا تعزیت ریفرنس ہے, آپ اس پر کچھ لکھ کر لائیے. اب مجھے اس وقت تک امرتا کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا زیادہ. میں نے ان کی تمام اخبارات میں جو تفصیلات آئی ہوئی تھیں ان کا ساروں کا مطالعہ کیا. مطالعہ کرنے کے بعد میں نے ان پہ پنجابی میں نظم لکھی, اور وہ نظم اتنی مقبول ہوئی کہ وہ پنجابی, انڈیا کے پنجابی اخبار میں بھی چھاپی گئی. بات یہ ہے کہ مطالعہ ہمیں بہت ضروری چاہیے آج کے دور میں. اور اگر مجھے, میری جو پرسنل ذاتی طور پہ جو میں سمجھتی ہوں کہ اگر میں مطالعہ نہ کروں کچھ عرصہ تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میری کوئی چیز کھو گئی ہے, اور میں دوبارہ سے اپنی لائبریری جاتی ہوں اور کتابیں نکالتی ہوں اور پڑھتی ہوں. آخر میں نئے لکھنے والوں کے لیے کوئی خاص پیغام دینا چاہیں؟ جی رضوی صاحب, ہمارے جو آنے والے بچے ہیں, میں نے بہت سی ایسی بھی محفلیں دیکھی ہیں کہ ایک 20 سال کا لڑکا بہت خوبصورت کلام کہہ گیا, بہت اچھا اور معتبر اس کی آواز بھی اور اس کا بیان بھی اور اس کا کلام بھی. تو اس حوالے سے میں یہی کہوں گی کہ ہمارے ہاں اللہ پاک نے بہت زیادہ صلاحیتیں بچوں میں رکھی ہوئی ہیں. صرف ان کو ایک تو رہنمائی چاہیے, اور رہنمائی کس طرح مل سکتی ہے کہ جو ہم بڑے, جو سینئر لوگ ہیں وہ بچوں کو اپنے سائے میں رکھیں اور ان کو حوصلہ دیں, اور بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ مطالعے کے ساتھ آگے بڑھیں. جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے جو ذہن اور دماغ کے جو صلاحیتیں وہ زیادہ اجاگر ہوتی ہیں, اور پھر ہم لکھنے کے قابل ہوتے ہیں. جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر ہم لکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں. اگرچہ بعض شعراء تو ایسے بھی ہیں جو لکھے پڑھے بغیر ہی بہت کچھ کہہ گئے, لیکن جیسے ایک شاد صاحب کا ایک شعر ہے کہ مجھے امر سمجھاؤ گے کیا ریکھاؤں کی ریت, مجھے امر سمجھاؤ گے کیا ریکھاؤں کی ریت, مجھے اسے کتاب پڑھاؤ گے کیا جس نے لکھی کتاب. یہ شاد صاحب کا ہے, امر کا نہیں, میرا نہیں ہے یہ شعر ہے. شاد انہیں سمجھاؤ گے کیا ریکھاؤں کی ریت, اسے کتاب پڑھاؤ گے کیا جس نے لکھی کتاب. تو کتاب لکھنا ایک بہت بڑا سمجھ لیجئے اعزاز ہے آپ کے لیے. یہ آپ کو زندہ رکھتی ہے اور آپ کی عمر کو بڑھا دیتی ہے. آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن کتاب آپ کی گواہی ہوتی ہے کہ آپ نے کیسی زندگی گزاری, آپ نے کیا سوچا اور کیا لکھا. اور جب ہمارے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے تو ہم پہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس کی لاج رکھیں اور قلم کو قلم کی طرح استعمال کریں, اور اپنے جو آنے والے بچے ہیں, ہمارے آنے والے جو نسلیں ہیں, ان کو ہم کوئی اچھا پیغام دے کر جائیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا, پھر ملیں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ. خدا حافظ. ظلم و ستم کی یہ داستان بہت پرانی ہے. ہر دور میں ہلاکو, ٹیپو, سکندر نے ایک تاریخ لکھی ہے. یہ ظلم و انصاف کا سفر کبھی نہ رکے گا. آج بھی پولیس عدلیہ حکمران ہونے کے باوجود انصاف نہیں. حکام بالا تک مظلوم کی رسائی کیوں نہیں؟ ریڈ نیوز بنے گا آپ کی آواز, لڑے گا حق کی خاطر اور کریں گے پردہ فاش ہر ظالم کا. دیکھتے رہے پروگرام ظلم و ستم, صرف ریڈ نیوز پر سکندر مغل کے ساتھ. بڑا چودھری حاضر خدمت. میں چودھری ہوں, میں
ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਭੇਜ ਦੇ, ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਭੇਜ ਦੇ, ਫੈਸਲਾ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰ ਲੈ। ਤੇਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦਾ। ਮਹੱਲਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਥਾਣੇ ਚੱਲੀਏ। ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸ। ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਬੱਕਰੀ ਵੇਚ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਵੀ ਚੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਚੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਫਾਫਾ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਆਪ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਦਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ।